اپنا احمد وقاص ریاض صاحب، شکست خوردگی کی ایک تاریخ ہے ویسے کشمیر کے ایشو کے اوپر، جس طرح سٹیپ بائی سٹیپ ہم پیچھے ہٹیں. جی کشمیر کا جو ایشو ہے یہ سن 47 سے چلا آ رہا ہے، اور اس میں کوئی ایک چیز نہیں، اس میں بے شمار اور چیزیں بھی اس کے ساتھ شامل ہیں. انڈیا ہمارے سے بہت بڑا ملک ہے، اس کی فوج ہم سے طاقتور ہے، ہر چیز ہے، لیکن ہم میں جذبہ ایمانی ہے. تو ہمیں بلند و بالا دعوے کرنے کے بجائے ہمیں اپنے آپ کو دیکھیں، بڑا آسان ہے ہم فوجیں یا سیولینز کو کشمیر میں انٹر کر دیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ فل فلیج وار ہوگی، انٹرنیشنل پریشر ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو پہلے مضبوط کرنا. ہم آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو ہے وہ پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، دوسرے ہیں اکنامک، ہم بھیک مانگتے ہیں باہر سے. تو ہم جنگ کیسے لڑیں گے؟ فیول ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے، کارٹلز یہاں پہ ہیں، مافیاز یہاں پہ ہیں. پہلے ہم اپنے آپ سے لڑ لیں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کے ساتھ لڑیں گے. بھٹی صاحب، فورن آفس کی طرف سے یا کسی اور طرف سے ہمارے وزیر خارجہ بڑی تھوکیں پھینکتے ہیں منہ سے جب خطاب کرتے ہیں، کسی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا جی، دفتر خارجہ کی طرف سے بھی نہیں آیا. لیکن معاملہ اب سٹیٹمنٹ سے آگے کا ہے. دیکھیں کتنی بڑی ایک تضاد ہے، اور آپ کہہ لیں کہ کہنے میں اور کرنے میں. مثالیں آپ دیتے ہیں ٹیپو سلطان کی اور تغرل کی، جی نعرے لگاتے ہیں ٹیپو سلطان کے، اور بنے ہوئے آپ بہادر شاہ ظفر ہیں. ٹھیک ہے، جس طریقے سے یہ کر رہا ہے، اور ہمارے لوگوں کے لیے تو یہ ایک تمانچہ ہے کہ یہاں پہ ہم جمعے کو احتجاج کریں گے، یہ کریں، اور جو کرنا ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ کس بات کا ڈر ہے اور کس بات کا خوف ہے؟ اور بڑکے کیوں مارتے ہیں؟ اگر نہیں کچھ کر سکتے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اور یہ بہادر شاہ ظفر جو ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھیں، میری بات سنیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈپلومیٹکلی یہ کیا، ہم نے ٹرمپ کو جا کے یہ کہہ دیا. ٹرمپ انتظامیہ اور امریکن جو فورسز ہیں وہ ساری سٹیٹمنٹس ان کی دیکھ لیں اور ان کی ساری ایکٹیویٹی دیکھ لیں. وہ تو انڈیا کے ہینڈ ان ہینڈ کھڑے ہیں. تو آپ ان کی خدمت کس چکر میں کر رہے ہیں؟ وہ شاید آج بھی ایک ان کا ظلم خلیل زاد ادھر کہیں پھر رہا ہوگا، میرا خیال آیا یا آنے والا ہوگا. تو دیکھیں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ ڈیفائننگ مومنٹ آپ کے لیے ہے کہ آپ کس کے خدمت گار ہیں، کس کی آپ خدمت کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اور پھر یہ جو دیکھیں، میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان آج ڈیسائیڈ کر لے جی ٹھیک کہ یہ جو لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ان کی مدد کے لیے، انہوں نے تو کشمیریوں کو نہیں جانے دیا، ان کو ہی جانے دیتے. 1.5-2 لاکھ بندہ وہاں گھسنا چاہتا تھا، جانے دیتے. کتنے مر جو وہاں پہ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، یا 10-12 ہزار ہمارے شہید ہو جاتے، میکسیمم کیا ہونا تھا. اس سے یقین کریں، اور ویسے بھی تو کرونا سے مار ہی رہے ہیں نا بھٹی صاحب. اور پاکستان کے نام کے اوپر یہ لوگ پاکستان کے نام کے اوپر شہید ہو رہے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں. اس کا کفارہ اس گناہ کا ہمیں دینا ہوگا، اور یہ کس قدر ہم دیں گے یہ وقت بتائے گا. اور یہ شاید پھر یہاں پہ نہیں ہوں گے جو اس وقت ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. رئیس صاحب، بالکل جب بات یہ ہے کہ آپ کتنے نوحے کتنے مرثیے مزید پڑھیں گے، انہوں نے تو دیکھیں اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے نا کشمیریوں کی، تو ان کا ہم بیک بائٹنگ یا ان کی پیڑ میں چھرا مت گھونپیں، وہ چھوڑ دیں. ہم صرف دعوی کر رہے ہیں آج تک. اب کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ اس حکومت پہ اگر ہوتا تو انہوں نے تو اپوزیشن پہ ڈال دینا تھا کہ یہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے. ان کی سیریسنس کا تو یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کے اپنے بیان جو ہیں وہ نہیں ملتے ہیں. ابھی پرسوں کی بات ہے کہ وہ جو حادثہ ہوا ہے، جو بڑا سانحہ ہوا ہے ہمارا، کہ وہ اسٹاک ایکسچینج میں دہشت گرد گھسے، ان کو مارا گیا. اس کو آپ دیکھ لیں کہ قومی اسمبلی میں بیان آیا وزیر اعظم صاحب کا کچھ، اور اس کے بعد اگلے دن جو اسٹیٹمنٹ آئی وہ کچھ اور تھی کہ جی وہ تو افغانستان سے ہوا. وہ کہتے ہیں جی رو نے کیا، وہ کہتے ہیں جی افغانستان نے کیا. ایک انہی کا وزیر صاحب فرما رہے ہیں. تو جہاں پہ یہ حالت ہو رہی صاحب، دیکھیں کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ان سے خون کا رشتہ بھی ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہم ویسے تو فورن منسٹر صاحب ہمارے یوں اڑتے ہیں جہاز سے ادھر کو جاتے ہیں اور یوں اڑتے ہیں دوسرے جہاز سے ادھر کو جاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں کیوں خوف ہے اتنا کرونا کا. اگر جس نے مرنا ہے رئیس صاحب اس نے مر جانا ہے، ٹھیک، ان کو جانا چاہیے. کم از کم کچھ نہیں تو 48 ملک ہیں ہمارے اسلامی، ان کو ہی موبلائز کر لیں خدا را، باقی کسی کو نہ کریں. باقی تو سارے کافر لوگ ہیں. چلے مان لیا میں نے کہ جی وہ کھاتے ہیں گوشت دوسرا کھاتے ہیں، وہ ہماری طرح نہیں ہے. تو 48 لوگوں کو تو کر لیں. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ تو کوئی میرے خیال 7 ممالک بھی نہیں کھڑے ہوں گے اگر آپ یہ بات آج کر لیں. تو یہ مسئلہ یہ ہے رئیس صاحب کہ حکومت
जिस तरह हमारे मुल्क के मसाइल हल कर रही है ना, उसी तरह उन्होंने कश्मीर का भी मसला हल कर बिल्कुल दिया। ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब से वो खातून, वो कौन सी थी, वो बड़ी मशहूर हुई थी जो इनके कहने के ऊपर टिकटॉक वाली दफ्तर खारजा का जो पांव से खटक, दरवाजा संदल खोलती, खटक जी, पता नहीं संदल खटक और हरीम शाह को रिक्वेस्ट की जाए कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब की जाके उन्हें होश में लाएं और उनकी तवज्जो दिलाएं इस इशू के ऊपर।